آیت نمبر ہے 75۔ آیت نمبر ہے 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پیچھے یہ بات آئی تھی فانطلقا، حضرت موسیٰ اور خضر دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، آگے ان کو ایک بچہ ملا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے قصور اور بے جان بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے قتل کے بدلے میں۔ بغیر نفس یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ بچہ قاتل تھا، صرف قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ بہت ہی نامناسب کام کیا ہے آپ نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا، قال الم اقل لک، حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا، جب کشتی کا پھٹا توڑا تھا اس وقت کہا تھا کہ میں بھول گیا، اب نہیں کہا، چونکہ بھولے نہیں تھے، معاہدہ یاد تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے جلال کی وجہ سے اتنی بڑی بات کو برداشت ہی نہ کر سکے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا جائے۔ صاف کہہ دیا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھ نہ بنانا، اپنے ساتھ مجھے نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ چکا ہے، یعنی آپ نے اتمام حجت کر دیا ہے، آپ نے میری جو معاہدے کی پاسداری ہے وہ کر دی ہے، میں اب آپ پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے چل پڑے، حتی اذا اتیا، جب دونوں آگے چلے، اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ دونوں پہنچے ایک بستی والوں کے پاس۔ استطعما اہلہا، ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ یہ مانگنا نہیں ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے کچھ روایات ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں روایت ہے اگر کہیں جا رہے ہوں موٹر سائیکل پر، اس پر آگے سے کوئی ہاتھ دے دے کہ بھئی مجھے بھی لے جاؤ، اس کو مانگنا نہیں کہتے، یہ ہماری معاشرتی معاونتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اخلاقیات میں سے ہیں۔ اور جب تک یہ ہوٹلوں کا زمانہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے مسافروں کا یہی طریقہ ہوتا تھا، کسی بستی میں چلے گئے اور بستی والے بھائی کیا سمجھتے تھے، ان کو کھانا کھلانا اپنے اخلاقی فریضہ سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ روایات تھی، مثلا اس زمانے کی روایات تھی کہ پیدل سفر کرتے کرتے کسی کے جانور آ گئے، اگر انہوں نے پینے کے لیے دودھ مانگا ہے تو روایات میں تھا کہ ان کو دودھ پیش کیا جاتا تھا، بلکہ مسافروں کو خود آواز دے کے کہا جاتا تھا۔ جس طرح بعض دیہاتوں میں، اب تو یہ روایت ختم ہو رہی ہے، دیہاتوں میں پہلے تھی، باغات میں کھانے کی فصلوں میں اگر کوئی آ جائے تو باغات میں سے پھل شل وہ ہر چیز دے دی جاتی تھی۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ ایک بستی تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ فابوا، انہوں نے کھانا کھلانے سے بھائی کیا کر دیا، انکار کر دیا، یعنی یہ ان کی نالائقی تھی۔
ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمانی سے، فوجدا فیہا جدارا، وہاں ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ فاقام، فوراً اس کو سیدھا کر دیا۔ قرآن کی تعبیر سے سمجھا جا رہا ہے، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو دیوار تھی وہ جھکی ہوئی تھی، اس نے گر جانا تھا۔ فاقام، فی الفور حضرت خضر نے اس کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے قرآن کے الفاظ سے، اور یہ سمجھنے کی بالکل گنجائش باقی ہے کہ بطور کرامت وہ دیوار جھکی ہوئی تھی، اور اپنی کرامت کے ذریعے ہاتھ لگا کے اس دیوار کو فوراً کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ چونکہ یہ فاقامہ ہے، فی الفور اس کو کیا کر دیا؟ سیدھا ہے۔ یہ اگر خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو یہ ان کا معجزہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بھائی اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کے اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر 100% قادر ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ ان لوگوں نے ہمیں مہمانی کھانا نہیں دیا، آپ اس کام کی اجرت لے سکتے تھے ان سے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب یہ اعتراض کیا، قال ھذا فر، اب یہاں بظاہر ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر صبر کر ہی لیتے، چونکہ حضرت خضر نے خود بخود ان ساری باتوں کی حقیقت حضرت موسیٰ کو بعد میں بھائی بتلانی تھی کہ نہیں، اللہ کی طرف سے جھوٹی تھی، بتلانی تھی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ بس یہ 3 باتیں ہی لوگوں کے علم میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کچھ ایسا رکھا تھا، اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مخصوص مزاج تھا، اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف رکھی ہیں، بعضوں میں جلال غالب ہوتا ہے، بعضوں میں جمال غالب ہوتا ہے۔ جہاں بھی کہیں سختی کا موقع آتا تھا حضرت عمر بالکل رعایت نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی مشورہ کرتے، اللہ کے نبی 2 صاحبوں سے مشورہ ہر معاملے میں ضروری سمجھتے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ حضرت عمر فاروق کا جو مشورہ ہوتا وہ انتہائی سخت ہوتا، اور حضرت صدیق اکبر کا جو مشورہ ہوتا وہ انتہائی نرم ہوتا۔ بدر کے قیدی آئے، کیا کریں؟ صدیق اکبر نے کہا، اللہ کے حبیب ہمارے ہی رشتہ دار، ہماری ہی برادری ہے، ان کو تھوڑا بہت وہ لے کے چھوڑ دیں تاکہ ان کو کچھ شرم آئے، اسلام کا راستہ نہ روکے۔ حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا سر قلم کر دو، سب کے کیا کر دو؟ سر قلم کر دو۔ یہ مزاج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ میں اکثر یوں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کے لیے یہی آزمائش ہے۔ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے مزاج آپس میں نہیں ملتے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس طرح ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، یہاں یکسانیت ہو نہیں سکتی، یکسانیت ہوگی جنت میں جا کے، وہاں اللہ تعالیٰ قدورتوں کے، نفرتوں کے، غصوں کے، بشریت کے جتنے مادے ہیں یہ سارے طبیعتوں سے نکال دیں گے، وہاں کوئی نوک جو، کوئی بحث مباحثہ، کوئی ناراضگی، جھگڑا، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ نے مزاجوں میں رکھا ہے، ان مزاجوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، دیوار سیدھا کرنے پر ان سے ہم کچھ معاوضہ لے لیتے۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، مزید ہم آگے نہیں چل سکتے۔ سأنبئک بتأویل، ان قریب میں تجھے یہ جو 3 واقعات ہیں، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہ کر سکے، ان کی حقیقت میں ان قریب اب آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلی بات، اما السفینہ، بہرحال کشتی کا قصہ کیا تھا؟ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ مساکین غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں، دریا میں مزدوری کرتے تھے۔
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو ظلماً لے لیتا تھا. یہاں بھی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر نے وہ جو کشتی توڑی تو جب وہ ظالم بادشاہ کا جو ناکہ لگا ہوا تھا اس سے گزر گئے تو بطور معجزہ، چونکہ سمندر میں تو کوئی نیا پھٹا اور تختہ ہوتا نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا، وہ پھٹا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. وہیں یہ بات درست کر دی. اور وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے بندے کے ذریعے ان غریب لوگوں کا بھلا کروانا تھا. اور یہی میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بہت ساری ہمارے اندر کمزوریاں رکھی ہیں. اگر وہ کمزوریاں نہ ہوتی تو ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے. اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ ایک بندہ بہت رفتار سے جا رہا ہوتا ہے، مال اس کو دیا، وہ غفلت اور عیاشی اور اسراف کی جس رفتار سے جا رہا تھا اس نے اپنی آخرت تباہ کر لینی تھی. اللہ تعالیٰ اچانک اس کو کوئی چوٹ، کوئی بیماری دے دیتے ہیں، وہ بریک لگ گئی. بھائی کیا لگ گئی؟ بریک لگ گئی. یہ جو واقعات ہیں نا تو موسیٰ اور خضر کے، اس کی حقیقت تو بھائی ہر گلے کوچے میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. میں خود ایک مرتبہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے، ہم کسی جگہ کام گئے تھے، کہنے لگے مجھ صاحب اگر وقت ہے تو یہاں ایک میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کافی عرصے سے بستر پر ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھ لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. گئے تو وہ بہت زیادہ مالدار تھے، چوٹیں ان کو بہت زیادہ تھی، کوئی تقریباً 2-3 مہینوں سے وہ بستر پر تھے. باتوں باتوں میں ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا. ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں اس ایکسیڈنٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اتنا دور تھا، مجھے اپنے ماں باپ سے، بعد میں اپنے کاروباروں سے اللہ نے اتنا مال دیا کہ میری ضرورت تو کیا، میری کوئی خواہش بھی باقی نہیں رہی. لیکن میں اللہ سے اتنا دور تھا، مجھے کبھی مہینوں بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میرا کوئی رب ہے، اس نے مجھے دیا. کہنے لگے یہ میرے جسم پر چوٹ لگی اور میں بستر پر آ گیا، میری ہڈیاں 2-3 جگہ سے ٹوٹ گئی. کہنے لگے میرا یکدم رخ بدل گیا. اور میں اس نوجوان کی بات پر بہت حیران ہوا. اس نے بڑی حکمت کی بات کی. اس نے کہا جی مجھے اب ان چوٹوں کی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، مجھے خاص پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو چوٹ لگا کے روح کے تھے، الفاظ میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، اللہ نے میرے جسم پر چوٹ لگا کے روح کے اعتبار سے مجھے تندرست کر دیا ہے. اب بھی میرے پاس سارا کچھ ہے. اور میں جس انداز کا میرا علاج ہوا، کہنے لگے میں انشاءاللہ 15-20 دن کے بعد چلنے کے قابل ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ میری زندگی کی رونقیں واپس آ جائیں گی. لیکن اب میں نے نماز بھی سیکھی ہے، اب میں قرآن کی تلاوت بھی، میں نے قاری صاحب گھر لگا رکھے ہیں، وہ مجھے سکھاتے ہیں. اور میں نے وہ اپنی زندگی کی یہ عیاشیاں جو میں بستر پر پڑا بند کر سکتا تھا وہ ساری بند کر دی ہیں. تو بھائیو حقیقت یہی ہے. حقیقت میں اکثر آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں پر جو پابندیاں لگاتے ہیں نا، بچوں کو وہ پابندیاں سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. اس وقت پڑھنے جانا ہے، اب سو جاؤ. بچے کا جی کر رہا ہے کہ میں اب گیا میں اور کھیلوں، رات کو ماں کیا کہہ رہی ہے، سو جاؤ. بچے کو غصہ آ رہا ہے کہ میرا کھیلنے کو جی چاہ رہا ہے. اب بچہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں اگر سویا نہ، ساری رات یہی کھیلتا رہا، صبح پڑھ نہیں سکوں گا. میری ماں میرے آگے کے مستقبل کو دیکھ رہی ہے، میں وقتی لذت کو دیکھ رہا ہوں. یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے. ہم اپنے وقتی فائدوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے نسلوں کی بہتری کر رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہماری نسلوں کی بہتری کر رہی ہوتی ہے. میں سوچ رہا ہوتا ہوں یار میں یوں کر لیتا، میں فلاں کر لیتا. نہ، اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی حکمت ہے اور اس واقعے کی اصل بنیاد یہی ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، آگے ایک بادشاہ ہے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا،
وہ ہر کشتی کو ظلمن پکڑ لے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، باقی رہی لڑکے والی بات، فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین کیا تھے؟ مومنین تھے، ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا، حضرت خضر کہہ رہے ہیں ہم نے ڈر محسوس کیا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ ان دونوں کو نافرمانی اور کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا۔ اس بچے کی فطرت میں کفر تھا اور اس نے ماں باپ کو بہت دور لے جانا تھا۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا ان یبدلہما، ان یبدلہ کا لفظ ہے، ہم نے چاہا اس بچے کی جگہ اس کو اولاد، بچے کی جگہ ان ماں باپ کو اولاد اور دے دیں، خیرا منہ زکاتا، جو اس بچے سے زیادہ پاکیزہ فطرت ہو، وَأَقْرَبَ الرُّحْمَةَ، اور جو اس سے زیادہ بہترین بچہ ہو، ہم ایسا دے دیتے ہیں۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، اسی سے علماء نے سمجھا، روایات میں اس کے اشارے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بعد اس ماں باپ کو پھر دوسری اولاد دے دی، ایک بیٹی دے دی، اس سے پھر بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، باقی رہا معاملہ دیوار کا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، فی المدینہ، جو شہر میں یتیم تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ میں نے یہیں سے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ ماں باپ کی نیکی کی برکتیں اللہ تعالیٰ اولاد کو عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی۔ دیکھو ان کے والد نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی دیوار سیدھی کر کے آؤ۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جوان ہو کر پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ فرمایا رحمتًا من ربک، یہ سارے واقعات تیرے رب کی طرف سے۔ اب بھائی آ جاؤ، وہ جو بات میں نے سمجھائی تھی، وہ یہ جملے کی تشریح میں نے وہاں کی تھی، ہماری زندگی میں جو اونچ نیچ آئے، ہمیں لگے کہ یہ مشکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ رحمتً۔ میں نے اندازہ لگایا ہمارے بر صغیر کی جو تہذیب ہے نا، یہ ان بابوں کے گوڈے گٹے کمزور نہ آنا ہو تو یہ آرام سے بیٹھے ہی نہ۔ انہوں نے اگر بیٹوں کی شادیاں کر لیا، پھر انہوں نے پوتوں کی کرنی ہے، اگر پوتوں کی کر لیا تو پھر کن کی کرنی ہے؟ پڑ پوتوں کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھیکہ ہی نہیں ختم ہوتا، بڑا لمبا ٹھیکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتے کہ یہ بابا جی اب کاروبار کے قابل نہ رہیں، یہ مسجد میں آ جائے۔ اس لیے بڑھاپے میں بھائی نیکی کی طرف میلان بڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر زندگیاں سمجھانے لگ جاتا کہ یار یہ کس سکین میں لگے رہے، اب تھوڑا سا اپنا رخ پلٹو، تھوڑا سا۔ ایک بندہ اپنی اولاد کی محبت میں اتنی 100 کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اسی میں لگا رہنا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کو سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں، پھر یہ بوڑھا باپ کہتا ہے یار چھڈو پر آؤ، کس اولاد کے پیچھے ساری زندگی لگے رہے۔ اصل میں اس نیکی کی طرف آتا ہوں۔ یہ سارے حالات بھائی، اس واقعہ کو میں اور آپ ہر کوئی اپنے اپنے اوپر چسپا کرے۔ اس واقعہ کو میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی کیا کرے؟ اپنے اپنے اوپر چسپا کرے۔ رحمتً من ربک، یہ سارے کیا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ آ گیا وہ جملہ جو میں نے، حضرت خضر فرما رہے ہیں سارا کچھ میں نے اپنی مرضی سے، مجھے تو اللہ کا حکم تھا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ، یہ حقیقت تھی ما ان ساری باتوں کی، لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تسلیم و رضا کی نعمت عطا فرمائے۔ دیکھو بھائیو، تسلیم و رضا کہا جاتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے،
اب دیکھو نا، شاگرد کا علم بہت تھوڑا ہوتا ہے، استاد کا زیادہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ استاد نے پرچے کے نمبر جو کاٹے، شاگرد کو وہ سمجھ نہیں آتے۔ ہمارے ساتھ تعلیم میں اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے غصے سے آتے ہیں، استاد جی میرا سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ نمبر کیوں کاٹے؟ ہم اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا اس پیپر کو ذرا دوبارہ دیکھو، دیکھ لیا جی صحیح ہے؟ وہ کہتا ہے سارا کچھ صحیح ہے۔ آپ کے نمبر زائد کٹ گئے؟ جی زائد کٹ گئے۔ ہم کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا 3 مرتبہ پرچہ چیک، وہ کہتا نہیں۔ اب ہم نے کہا بیٹا اچھا چلو ٹھیک ہے، دوبارہ آؤ، یہ کیا ہے، اس کو دوبارہ چیک کرو۔ اب بچے کا غصہ تھوڑا سا بریک لگاتا ہے، جی یہ غلط ہو گیا، اچھا غلط ہو گیا، اس پہ سرخ نشان لگاؤ، اب آگے چلو۔ چلتے 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 کئی باتیں کیا نکل آئیں؟ غلط نکل آئیں۔ اب جب غلط نکل آئیں تو ہم طالب علم سے کہتے ہیں بیٹا آپ کے نمبر کتنے ہیں؟ 80۔ ان غلطیوں کے اعتبار سے کتنے ہونے چاہیے؟ 70۔ تو آپ کو کتنے دیے؟ اس کا مطلب آپ کے 10 نمبر کٹ جانے چاہیے۔ پھر بچے راضی ہو جاتے۔ اب یہ فرق کیا نکلا؟ اس بچے کا علم کم تھا، وہ ان خامیوں کو پکڑ نہ سکا۔ استاد کا علم زیادہ تھا، اس نے ان خامیوں کو بھائی کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے، یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ اللہ کا علم اس کی کوئی حد ہی نہیں، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی۔ ہم اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں زندگی کا پرچہ صحیح حل کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں یہاں یہ غلطیاں تیرے نمبر کٹنے، تیرے کیا کرنے ہیں؟ نمبر کٹنے۔ اس لیے فرمایا ما لم ذالک تأویل، یہ حقیقت تھی ان سارے باتوں کی، لم تستطع علیہ صبرا، آپ جن پر صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك.